بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظیم سخاوت کا واقعہ۔ ایک دفعہ عرب میں شدید قحط پڑا، بارشیں نہ ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، اناج کی ملک میں کمی ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، لوگ اناج حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جب لوگوں کو قحط کی وجہ سے پریشان دیکھا تو خزانے کا منہ کھول دیا۔ بیت المال میں اناج کا جتنا ذخیرہ تھا وہ سب مستحقین میں بانٹ دیا۔ قحط زدہ لوگوں کے کوائف جمع کیے گئے، حکومت کے کارندے پورے ملک میں پھیل گئے، متاثرین کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ انہوں نے بڑی تندہی سے یہ فریضہ انجام دیا۔ امیر المؤمنین نے فوری طور پر صوبوں کے گورنروں اور والیوں کو خطوط لکھے اور پیغام بھجوائے کہ وہ فوری طور پر اناج بھجوائیں۔ ملک میں جہاں جہاں سے غلہ دستیاب ہوا اسے مہنگے داموں خرید کر قحط زدہ لوگوں تک پہنچایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو جب پیغام پہنچا تو انہوں نے 4000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے مدینہ بھجوائے اور مزید کے لیے کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے بحر قلزم کے راستے 20 بیڑے جن پر من و اناج لدا ہوا تھا بھجوائے۔ وہ غلہ جب بندرگاہ میں پہنچا تو امیر المؤمنین اس کو دیکھنے کے لیے بندرگاہ پر تشریف لے گئے۔ اپنی نگرانی میں جہازوں سے غلہ اتروایا اور اسے گوداموں میں رکھوایا گیا، پھر ضرورت مندوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ صحرائی لوگ جو قحط سے پریشان ہو کر شہروں کی طرف بھاگے، ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا گیا۔ مدینہ میں روزانہ 20 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ان کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس میں سے کچھ گوشت پکا کر بھوکے لوگوں کو کھانا دیا جاتا۔ یوں بھوک و افلاس کے خاتمے کا سرکاری طور پر بندوبست کیا گیا۔ مخیر حضرات نے اس موقع پر جو خدمات سر انجام دی وہ اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، ایسے موقعوں پر وہ دل کھول کر خرچ کرتے۔ انہوں نے اپنے طور پر عجمی علاقوں سے جہاں اناج کی وافر مقدار موجود تھی بھاری مقدار میں اناج خریدا اور اسے اونٹوں پر لاد کر مدینہ لایا گیا۔ اناج سے لدے ہوئے اونٹ جب مدینہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے اسے خریدنے کی پیشکش ظاہر کر دی اور انہیں زیادہ سے زیادہ منافع دینے کی پیشکش بھی کی۔ جب لوگوں نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ مجھے کتنا منافع دے سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جتنے کا مال آپ نے خریدا ہے اس سے دگنا لے لیجئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ خریدنے کے خواہشمند لوگوں نے کہا، 3 گنا لے لیجئے۔ یہ بھی توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، 4 گنا لے لیجئے۔ فرمایا، اب بھی بہت کم ہے۔ یوں لوگ بولیاں دیتے رہے۔ 10 گنا تک لوگوں نے پیشکش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آخر آپ کتنا منافع لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے 70 گنا منافع کی پیشکش ہے۔ آپ لوگ اس سے زیادہ مجھے دے سکتے ہوں تو میں سوچوں گا کہ آپ لوگوں کو اناج دوں یا نہ دوں۔ لوگوں نے مایوس ہو کر کہا، ہم نہیں سمجھتے کہ اتنا منافع کوئی آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا منافع ملتا ہے تو اسے لے لیجئے گا۔ یہ تو لوگوں کی پیشکش تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے درخواست کی کہ آپ یہ تمام اناج ہمیں دے دیں تاکہ اسے ہم قحط زدہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ان سے بھی انہوں نے یہ کہا، یہ اناج میں سے اسی کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ منافع دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مایوس ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اونٹوں سے اناج اتروایا اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیا۔ پھر شہر بھر میں منادی کرا دی کہ جسے اناج کی ضرورت ہو وہ مفت لے کر جائے۔ لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور بڑے تعجب سے پوچھا، جناب، آپ تو کہتے تھے کہ میں 70 گنا منافع پر بیچوں گا، اب تو آپ مفت بانٹ رہے ہیں، آپ کا وہ منافع کہاں گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا منافع پکا ہے
اور جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہی مجھے منافع مل رہا ہے۔ یہ اناج میں نے اللہ کے پاس بھیجا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں 70 سے 700 گنا تک منافع دیتا ہوں۔ اللہ کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ چنانچہ تمام اناج جو انہوں نے خطیر رقم خرچ کر کے دور دراز سے منگوایا تھا اسے اللہ کی راہ میں مفت تقسیم کر دیا۔ غریبوں اور مسکینوں کو خود جا کر اناج دیا۔ بیوہ عورتیں یا ایسے مسکین لوگ جنہیں آپ کے پاس آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تک بھی اناج پہنچایا۔ وہ بڑے کشادہ دل انسان تھے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ اہل مدینہ کو میٹھا پانی لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ میں میٹھا پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ اس کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا، تو انہوں نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے اس دریا دلی کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیکیاں کرنے کے بعد اگر وہ کوئی گناہ بھی کرے تو وہ معاف ہو جائے گا۔